السلام علیکم، اردو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں لارب اشتیاق۔ کہتے ہیں انسانوں کی زندگی میں جیسے عروج و زوال آتا ہے ویسے خطوں کے جگہوں کا بھی عروج و زوال آتا ہے۔ اسی حوالے سے میں ٹیکسلا کے دوسرے قدیمی شہر سرکب میں موجود ہوں۔ سرکب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے 500 سال قبل کا ہے اور اس کو سیکولر سٹی کہا جاتا تھا۔ یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے تھے۔ یہ سرکب 3 بار آباد ہوا اور 3 بار برباد ہوا، یعنی وہ شہر ختم ہو گیا۔ پہلے پہر یہ زندگی کی رونقوں سے اور آسائشوں سے مالا مال تھا۔ یہاں مغربی ممالک کے ساتھ ساتھ ایشیا کے ممالک کے لوگ بھی تجارت کی غرض سے آتے تھے۔ آئیے ناظرین، ہم سرکب کی سیر بھی کرتے ہیں اور اس کی تاریخی پس منظر پر بات بھی کرتی ہے۔ چلیے، آج جہاں ہم اس وقت موجود ہیں یہ اپنے زمانے کا عالیشان شہر تھا، لیکن اس وقت یہاں صرف کھنڈرات ہیں، اسی لیے اس کو پتھروں کا شہر کہا جاتا ہے۔ یہ گندھارا تہذیب کا دوسرا قدیمی شہر سرکب ہے۔ زندگی کی رونقوں اور آسائشوں سے مالا مال یہ علاقہ سینٹرل ایشیا کا بہت بڑا شہر تھا۔ یہاں مغربی ایشیا، مشرقی ایشیا اور عرب سے بھی لوگ تجارت کرنے آتے تھے۔ یہاں اب کچھ نہیں رہا۔ بھیڑ ماؤنٹ گندھارا تہذیب کا پہلا، سرکب دوسرا اور سرسک تیسرا شہر ہے۔ سرکب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال قبل مسیح میں بنا۔ یہ شہر یونانیوں نے تعمیر کروایا۔ اس وقت ہمانشی خاندان حکمران تھا۔ ان کی عملداری میں گندھارا تہذیب کو کافی ترقی ملی۔ دوسرا ذکر ملتا ہے کہ الیگزینڈر عظیم 326 قبل مسیح گندھارا تہذیب آیا تھا۔ اس وقت موریہ خاندان کا راجہ امبی یہاں حکمران تھا۔ الیگزینڈر نے یہاں 5 دن قیام کیا۔ ان کے اعزاز میں کئی عمارتیں بھی تعمیر کی گئیں۔ تب یہ شہر نہیں تھا، بھیڑ ماؤنٹ تھا۔ سرکب الیگزینڈر دی گریٹ کے آنے کے بعد آباد ہوا۔ الیگزینڈر سے پہلے گندھارا تہذیب آباد تھی۔ اس کا ذکر ہندوؤں کی کتاب مہابھارت میں بھی ہے۔ سرکب کا ایک ہی صدر دروازہ تھا، گارڈز روم۔ یہاں سرکب کی حفاظت کرنے والے اپنے خاندانوں کے ہمراہ رہتے تھے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ شہر محفوظ تھا۔ سرکب کی ایک ہی مین اسٹریٹ تھی۔ سرکب کے شروع میں عام لوگوں کے گھر اور دکانیں ہیں۔ جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں طبقہ عمرہ کے گھر نظر آتے ہیں۔ دکانیں، مندر یا اسٹوپا سامنے ہیں اور گھر پیچھے، جس کا مقصد تھا کہ جو لوگ عبادت اور تجارت کی غرض سے آئے وہ کام کریں اور وہیں سے واپس چلے جائیں۔ سرکب کے رہائشی یہاں سے پانی بھر کر لے جاتے تھے۔ یہاں عام لوگوں کی دکانیں اور گھر آباد تھے۔ یہ جین ٹیمپل تھا اور جین ٹیمپل جو تھا ہندو سیکٹ تھا اور اس کے جو فاؤنڈر تھے مہاویر، انہوں نے یہ اس کو فاؤنڈ کیا تھا اور جب کھدائی کی گئی تو اس میں سے جو چیزیں نکلی وہ ٹیکسلا میوزیم میں سیف ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے ڈبل ہیڈڈ ایگل اسٹوپا۔ اس کو ڈبل ہیڈڈ ایگل اسے کہا جاتا ہے۔ یہ پورے ٹیمپل میں اس طرح کے سمبلز بنے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف مذاہب کے سمبلز بھی بنے ہوئے ہیں۔ یہ جیسے کہ یہ اگر آپ کو دکھا سکیں، اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو سٹی تھا سیکولر سٹی تھا۔ یہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگ آ کے رہتے تھے اور مذہب کے مطابق عبادت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ادھر ہی میڈیٹیشن ایریاز بنائے گئے تھے جہاں پہ لوگ، جس کو ہم لوگ یوگا کہتے ہیں، وہ کرتے تھے۔ یہ چھوٹے ایریاز بنائے ہوئے تھے۔ جو ہم لوگ اس میں آگے بڑھتے ہیں یہاں پر پھر ایلیٹ کلاس کی ایریا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور سب سے اینڈ میں بادشاہ کا محل ہوتا تھا۔ اس کے بعد یہ جین اسٹوپا ہے۔ جین اسٹوپا میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر بڑے آدمی کے گھر کے رہائش گاہ کے ساتھ ہی اس کا مندر ہوتا تھا جہاں پہ وہ عبادت کرتا تھا، اور اس مندر کا جو انٹرس ہے وہاں یہ عام لوگوں کی طرف مین اسٹریٹ کی طرف ہوتا تھا۔ کیونکہ اس میں لوگ آتے تھے، عام لوگ بھی آتے تھے اور عبادت کرتے تھے اپنی۔ یہ محل ہے، یہاں پہ بادشاہ رہتا تھا۔ اس وقت کا بادشاہ جو تھا وہ گانڈو فارس تھا اور یہ حضرت عیسیٰ کے حواری تھے۔ سینٹ تھامس اس مقام پہ آئے تھے اور کافی 2 سال یہاں رہے اور عیسائیت کو پروموٹ کیا۔ اس کے بعد یہاں سے ان کو نکال دیا گیا تھا اور پھر یہ انڈیا چلے گئے۔ جی ناظرین، یہ تھا آج ٹیکسلا کے دوسرے قدیمی شہر سرکب کی سیر۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ شو پسند آیا ہوگا۔ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے شو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔